قربانی کے لیے جانور کون سے ہونے چاہیے اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے اور کن کن ایام میں قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ قربانی کا جانور بکری اور اس کے ساتھ بکرا، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو بکری کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جانوروں میں دوندہ ہونا یہ ایک نشانی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمر پوری ہو۔ عمر پوری ہو چکی ہے اور جانور کے 2 دانت ابھی نہیں ٹوٹے، وہ دوندہ نہیں ہے، تب بھی اس کی قربانی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمر پوری نہیں ہے اور دوندہ وہ ہو چکا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے عمر کا اعتبار ہے، دوندے ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ دمبے وغیرہ میں، بھیڑ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں گنجائش سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بھیڑ دمبا ایسا فربا ہے، ایسا موٹا تازہ ہے کہ وہ 1 سال کے جانوروں کے برابر لگتا ہے تو اس کی قربانی اگر وہ 6 مہینے سے اوپر ہے، سال سے کم بھی ہے تو بھی جائز ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے گائے کا، بیل کا، بھینس کا، تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور جو اونٹنی ہے تو اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ ان کی عمریں ہیں کہ کتنی عمریں جو ہیں ان کی ہونی چاہیے۔ قربانی کے ایام، کن دنوں میں قربانی کی جائے گی؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ جانوروں کو ذبح کیا جائے ان مخصوص دنوں میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یوم النحر و یومان بعدہ، یعنی اس میں ایک تو عید کا دن 10 ذی الحج جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، ایک تو اس سے وہ مراد ہے، اور اس کے بعد کے 2 دن یعنی کہ 11 ذی الحج اور 12 ذی الحجہ جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ لہٰذا یہ 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے، ایک 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک، مغرب کے وقت تک قربانی کا وقت ہے۔ اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ علاقے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، مطلب چھوٹے دیہات ہیں، قصبے وغیرہ ہیں، جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، اور جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر اگر عید کی نماز کسی ایک جگہ پر بھی ہو چکی ہے تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا کرنا یہ جائز ہوگا۔ بس اس کے بعد سے لے کر چاہے وہ رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس میں 4 دن قربانی کے مانے جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی مغرب کی نماز تک۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 4 دن، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایام تشریق جو ہیں وہ چونکہ 4تھے دن تک ہوتے ہیں تو اس لیے جو ایام تشریق ہے وہی قربانی کے دن ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایام تشریق ہے وہ تو 9 سے شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو 1 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس میں پہلا دن بھی چھوڑ دیا جائے گا اور ایام تشریق میں سے آخری دن بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جو درمیان کے 3 دن ہے یہ 3 دن قربانی کے دن کہلائیں گے، اسی میں قربانی کرنی چاہیے۔ بہتر افضل یہی ہے کہ دن کے وقت قربانی کی جائے، لیکن اگر بالفرض والمحال رات کو کوئی ایسا موقع ہے تو آج کل تو لائٹ وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے، اس اعتبار سے رات میں بھی قربانیاں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لہٰذا اس بات کی گنجائش ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔